السلام علیکم ناظرین دوستو، میرا نام ہے محمد محمود اصغر۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے چھوٹے قدم۔ اپنے آپ سے کیے گئے وعدے پورے کیجیے۔ نمبر 1، آپ نے صبح اٹھنے کا جو وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق 3 روز تک لگاتار اٹھیے۔ اب کوئی آسان سا کام کیجیے جو آپ سے آج ہی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اپنے سارے میلے کپڑے دھو ڈالیے یا پھر اپنی انگریزی کی کتاب پڑھ ڈالیے۔ اس کا فیصلہ بھی کر لیجیے کہ یہ کام آپ کو کس وقت کرنا ہے۔ اس سے وعدے کے مطابق اس پر عمل کیجیے۔ آج کوئی ایسا کام کر ڈالیے جو آپ نے کبھی نہ کیا ہو، جیسے کسی کو شکریہ کا خط لکھ ڈالیے، یا پھر گھر صاف کر ڈالیے، یا بستر کے گرد جھاڑو دے دیجیے اور اسے کی چادر بدل ڈالیے۔ اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائیے اور کوئی ایسا کام کر ڈالیے جس سے ماحول میں تبدیلی آ جائے۔ مثال کے طور پر اپنے محلے کا پارک صاف کر ڈالیے، یا سینئر سٹیزن سینٹر جا کر خود کو رضاکارانہ طور پر کسی کام کے لیے پیش کر دیجیے، یا پھر کسی کو کتاب پڑھ کر سنائیے جو خود پڑھنا نہ جانتا ہو۔ ان خوبیوں کی فہرست بنا لیجیے جو آپ خود میں اس سال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے طریقے بھی لکھیے جن سے آپ ان میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ ان خوبیوں کی فہرست بھی بنائیے جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں اور جو آپ کو پسند ہیں۔ خود پر مہربان رہیے۔ اپنی زندگی کے کچھ کمزور پہلوؤں کے بارے میں سوچیے۔ اب ایک گہری سانس لیجیے اور خود کو بتائیے کہ دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے کرنے کو بہت کچھ باقی ہے۔ سارا دن خود سے باتیں کیجیے، مگر اپنے بارے میں کوئی منفی خیال دل میں نہ آنے دیجیے۔ اگر کبھی ایسا خیال آئے تو اپنے بارے میں کم از کم 3 باتیں ایسے سوچیے جو تعمیری ہوں۔ کوئی ایسی حرکت کیجیے جس سے آپ کے توانائی بھٹک اٹھے۔ جاگنگ کیجیے، پکنک پر جائیے۔ اگر آپ بور ہو رہے ہوں تو اسی وقت بستر سے اٹھ جائیے اور لمبی سی ٹہل لگائیے۔ آپ کے والدین پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہیں چکمہ نہ دیجیے، صاف صاف بتائیے۔ کم از کم 1 روز کے لیے تہیہ کر لیجیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، گپے نہیں ہانکیں گے۔ پہلی عادت، پیش عملی رہیے۔ لوگ اتنے ہی خوش رہتے ہیں جتنا کہ وہ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اس وقت زندگی بہت دوہر معلوم ہونے لگی جب میرے ڈیڈی نے مجھے ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ جب بھی ان سے کچھ کہتا، مثال کے طور پر میرا ایک دوست مجھے پاگل کیے دے رہا ہے، جواب میں ڈیڈی یہ کہتے، شون تمہیں کوئی پاگل نہیں بنا سکتا، توقع کہ تم خود انہیں پاگل بنانے کی اجازت نہ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ پاگل تم بننا چاہتے ہو۔ کسی اور وقت جب میں یہ کہتا، میری بائیولوجی کی ٹیچر عجیب طریقے سے پڑھاتی ہیں، میں ان سے بائیولوجی نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھاتی کم اور کراتی زیادہ ہیں، تو ڈیڈی فوراً کہتے، تم اپنی ٹیچر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ان سے تمہیں کیا شکایت ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانیں تو بائیولوجی کسی ٹیوٹر سے پڑھ لو۔ تم نے بائیولوجی نہیں پڑھی یا تم اس میں کمزور رہ گئے تو اس میں ٹیچر کا نہیں تمہارا قصور ہوگا۔ وہ مجھے کسی طرح سے بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے، کوئی ایسی بات کہتے تھے جس سے میں اچھل پڑوں اور متحرک ہو جاؤں، اپنی کوتاہیوں کے لیے کسی اور کو مورد الزام نہ ٹھہراؤں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری ممی مجھے اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ میں یہ کہوں کہ اگر میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں تو اس میں دوسروں کا قصور ہے۔ یقین جانیے کہ اگر وہ اس کی اجازت نہ دیتی تو میں نفسیاتی مریض ہو جاتا، میں بعض اوقات چیخنے لگتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں ڈیڈی، میں پاگل نہیں بننا چاہتا ہوں، اس میں میری مرضی کا دخل نہیں ہے۔
میرا دوست مجھے پاگل کیے دے رہا ہے، آپ مجھے ہی نصیحت کیے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ میرے ڈیڈی کا یہ کہنا کہ میں ہر چیز کا ذمہ دار ہوں ایسی گولی تھی جو میرے حلق سے کبھی نہ اتر سکی، مگر اب جب کہ میں نے شعور حاصل کر لیا ہے، میں نے محسوس کر لیا ہے کہ اس میں کیا گہرائی پوشیدہ تھی، کیا رمز پوشیدہ تھا۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا میں دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو پیش عملی ہوتے ہیں اور ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، جبکہ دوسرے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمہ وقت منجمد رہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو چیلنج کو قبول کرتے ہیں، دوسرے وہ جو زمانے کو مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کر کے بتاتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں کر کے دے۔ پیش عملی دراصل کامیاب زندگی کے لیے درکار تمام خوبیوں کی چابی ہے۔ جب تک یہ چابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، آپ کچھ کھول نہیں سکیں گے، آپ پر کوئی عقدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس عادت کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ خود سے کہیے کہ میں طاقت ہوں، اپنی زندگی کے جہاز کا پائلٹ ہوں، میں اپنی راہیں خود سے بنا سکتا ہوں، اپنی خوشیوں اور غموں کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اگر زندگی کوئی گاڑی ہے تو میں مسافر نہیں بلکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوں اور اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے۔ ذاتی فتح حاصل کرنے کے لیے پیش عمل متحرک ہونا ضروری ہے۔ آپ خود کو بتائیے کہ کیا حساب میں جمع اور نفی سیکھے بغیر آپ الجبرا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جب تک آپ پہلی عادت پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں عادت نہیں سیکھ سکیں گے۔ آپ جب تک یہ خیال اپنی کھوپڑی میں نہیں جما لیں گے کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، یعنی اپنی زندگی کے مالک آپ خود ہیں، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اہم آپ بات سمجھ گئے نا؟ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا پیش عمل یا رد عمل، اس کا انحصار آپ پر ہے۔ اگر ویڈیو لائک کریں، پسند ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔